السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم آج ڈسکس کر لیتے ہیں کویشچن آنسرس کو, اور ان کویشچن اینڈ آنسرس کو سلطان احمد مسجد کی جو پیراگرافس کے درمیان میں ہیں اور پھر ایکسرسائز پہ ہیں, تو ان کی طرف بڑھتے ہیں. آئیے, اور اسے ہم ڈسکس کریں گے ایز یوزول جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں باقی کویشچنس کے ساتھ, اور آپ انہیں پروڈیوس کریں گے اور آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے اور ہماری ڈسکشن بھی ہو جائے, اور چیزیں جو اگر کہیں ایمبیگوس ہیں تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں. تو چلتے ہیں کویشچنز بٹوین پیراگراف کی طرف, اور ہمارا جو پہلا سوال ہے کہ ہو اسٹارٹیڈ دا کنسٹرکشن آف بلو مسجد, کہ وہ کون تھے جنہوں نے اس بلو مسجد کی تعمیر کا کام شروع کروایا. تو میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی, ان کی نام بھی بتایا, تو وہ کون تھے آپ جانتے ہیں, آپ آگاہ ہیں ان سے, ان سلطان سے جنہوں نے اسے بنانے کا حکم دیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ان کا نام سب کچھ میں نے مینشن کیا ہے. میں یہاں پہ پھر اسے ہڈن ہی رکھوں گا تاکہ آپ جائیں, آپ دیکھیں, آپ خود سے دیکھیں کہ ہاں یہ پڑھا تو تھا واقعی میں, اور کیا تھا, کون تھے وہ جنہوں نے یہ بنا, تو آپ پہنچیں تاکہ آپ کی سرچ وہاں تک آپ کو لے کے جائے, رائٹ. تو میں نے باقاعدہ پکچر کے ساتھ آپ کو ان کی تصویر بھی دکھائی کہ کنہوں نے اس کے تعمیرات کے کام کا حکم دیا, اسے ڈیزائن کروایا یا پھر اسے سٹارٹ کروایا, ٹھیک ہے. دوسرا کویشچن ہمارا کہتا ہے کہ ان ہوز رین دا کنسٹرکشن واز کمپلیٹڈ. یہ بھی ان ہستی کی تصویر کو بھی میں نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ کو دکھایا ان سلائڈس کو. ایک دفعہ پھر سے کہوں گا, آپ اگر آپ کو یاد نہ ہی آ رہا یا آپ بھول رہے ہیں یا تھوڑے سے ڈاؤٹ فل ہیں تو جائیں ایک دفعہ پھر سے دیکھیں. ان کی بھی تصویر شامل ہے کہ اسٹارٹ تو جنہوں نے کروایا تھا انہوں نے اسٹارٹ تو کروا دیا, لیکن اپنی زندگی میں وہ دیکھ نہیں پائے اسے مکمل ہوتا, اور جب وہ دیکھ نہیں پائے کہ یہ مکمل ہو رہی ہے اور وہ اس جہاں سے گزر گئے, تو پھر ان کے جو سکسیسر تھے وہ کون تھے, کیا نام تھا ان کا. تو میں نے ان کی بھی تصویر دکھائی آپ کو کہ ان کے عہد میں یہ مکمل ہوا اور اس کی انوگریشن ہوئی. وہ پیریڈ بھی مینشن کیا ہوا ہے وہاں پہ کہ کون سے پیریڈ میں ہوا تھا. تو اگین آئی ووڈ لائک یو ٹو گو فار دا آنسر فار دا نیم, جسٹ فار دا نیم آف دیٹ امپائر, دیٹ سلطان, رائٹ. For what purpose does a heavy iron chain hang there? تو یہ کون سی سائڈ پہ تھی, ایسٹرن سائڈ پہ تھی, ویسٹرن سائڈ پہ تھی ماسک کے, یہ بھی ادھر ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کی وجہ تو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کیا ہے. ایک تو مسجد میں آپ جاتے ہیں, عبادت بجا لاتے ہیں, اللہ کے حضور میں جھکتے ہیں, یہ جھکنا ہی کیا ہے, اس کی اصل تھیم کیا ہے. تھیم وہ سبمیشن جو ہم نے بتایا. تو یہاں پہ یہ کیوں لٹکائی گئی تھی, اور وہ راستہ کس کے گزرنے کے لیے تھا, کون وہاں سے گزرتا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. تو یہ آپ اس پہ ضرور جائیں, اسے دیکھیں, اور وہ چین اس کی پکچر بھی میں نے وہاں پہ شامل کی ہوئی, اور اس کے ساتھ ہی اسے ڈسکس بھی کیا ہوا, تو آپ کو وہاں سے اس کا آنسر بھی مل جائے گا. ویئر از دا رائل روم سچویٹڈ, ہاں یہ ماسک میں کہاں پہ سچویٹڈ ہے. تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کوشش تو کی تھی کہ اس کا بھی مجھے وہ پکچر مل جائے, لیکن مجھے کوئی پکچر نہیں مل پائی. لیکن ہم نے یہ ڈسکس ضرور کیا کہ رائل روم کہاں پہ ہے اور کتنا زبردست طریقے سے اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو اگین آئی ووڈ لائک یو ٹو گو فار دا آنسر ونس اگین جسٹ سرچ دا ٹیکسٹ اینڈ یو ول گیٹ دا آنسر, اوکے. And then question and answers not between the paragraph, rather at the end of the chapter, right? The very first question is why Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid. Why it is known as Blue Masjid, or what is the reason behind this? So you are obvious with the reason that because of the dash those blue tiles and وغیرہ وغیرہ ساری کچھ چیزیں میں نے I have already mentioned you, and I have told you کہ وہ چیزیں جو کچھ اس میں ہیں ساری میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ جو کس طرح سے اسے جس طرح سے بنایا گیا ہے, سجایا گیا ہے, ان کی وجہ سے یہ نام بھی اس کا رکھا گیا ہے. تو who was appointed as the architect of the masjid, ہاں ان ہستی کی بھی تصویر میں نے آپ کو دی تھی, وہاں پہ بتایا تھا کہ وہ کون تھے جنہوں نے اسے ڈیزائن کیا تھا, اور ڈیزائن میں بھی انہوں نے کیا خوبی رکھی, اور کن دو عظیم جو مساجد کے جو پیٹرنز تھے ان دونوں کو یکجا کر کے اس میں پیش کیا ہے. تو وہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے اس پکچر کے ساتھ. اگین آئی ووڈ لائک یو ٹو گو فار دا آنسر, اوکے. بتا تو میں نے دیا, ہنٹ سارا دے دیا آپ کو کہ وہاں پہ یہ آنسر ہے اور یہ ہے. اچھا, وائی واز دا ہیوی آئرن چین ہنگ ایٹ دا انٹرنس آف دا کوٹ, یہ پہلے بھی آیا ہے, ابھی پھر سے ریپیٹ ہی ہے. تو پھر ہم بتا چکے ہیں اس کے ریزن, آپ کو بتا بھی دیا, آپ سے ڈسکس بھی کیا کہ کیوں اسے لٹکایا گیا تھا,
کہ اس کی کیا وجہ تھی. ایک تو وجہ یہی تھی کہ سلطان وہاں سے گزرتے تھے. ٹھیک ہے سلطان تو گزرتے تھے لیکن پھر بھی اس کا مقصد کیا تھا, تو مقصد میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں پریویس لیکچر کے اندر. ایک دفعہ سنیے اسے دوبارہ سے, اگر آپ کو یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر یاد نہیں ہے تو یو کین گو فار اٹ. اینڈ ہاؤ ڈز دا انٹیریئر آف دا مسجد لک, یہ بھی پوری تصویر کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ دیکھ لیں یہ تصویر ہے, کس طرح دکھائی دے رہا ہے, کتنا خوبصورت ہے, کیا کچھ بنا ہوا ہے اس پہ, کس طرح سے اس کی سجاوٹ کی ہے, کہاں کھڑکیاں ہیں, کہاں فانوس لٹکا ہوا ہے, سارا کچھ آئی ہیو ڈسکس ود یو. تو اسے دیکھیے آپ کہ آپ اسے پروڈیوس کیجیے ان پکچرس کو پی کی مدد سے, اور پیراگراف میں موجود ہی ہے. وائی ڈو یو تھنک مدرسہ اینڈ ہاسپس واز پارٹ آف دا مساجد. دیکھیے مدرسہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو باقاعدہ طور پر درسگاہوں کے سلسلے ہوا نہیں کرتے تھے, آج کے اسکولس کالجز یونیورسٹیز میں, تو اس وقت میں یہ مدارس ہوا کرتے تھے جہاں پر تعلیمات دی جاتی تھیں. اور پھر وہ نہ کوئی ہوٹل کا سسٹم تھا نہ کچھ اور تھا, تو جو لوگ آتے تھے دور سے مسافر, وہ ان رہائشی جگہوں پہ جو بنے ہوئے ہوتے تھے مساجد کے ساتھ, یا ہاسپس وغیرہ, وہ رہائشی کمرے, ان میں وہ ٹھہرا کرتے تھے, وہاں رہتے تھے. یا ان کمروں میں جو اس کے رکھوالے وغیرہ ہوتے تھے, نگرانی کرنے والے ہوتے تھے, خیال کرنے والے ہوتے تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں, جو مجاور وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کے, جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے, وہ ان کو ادھر رہائش کا موقع دیا ہوا ہوتا تھا. یعنی ان مختلف پرپزز کے لیے یہ چیزیں بلڈ کیا جاتی تھیں مساجد کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہو کنسٹرکٹڈ مسجد صوفیہ, تو وہ کہتا ہے یہ مسجد صوفیہ جو ہے یہ کس نے بنائی تھی. اب اس کے اوپر تو ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں پڑھا نہیں, لکھا بھی نہیں, ڈسکس بھی نہیں کیا کہ کس نے بنائی کس نے نہیں بنائی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں 532 AD 537 AD, یہ 5 سال کا وہ عہد ہے جس عہد میں یہ مسجد صوفیہ جو ہے یہ مکمل ہوگی. اور یہ کنہوں نے کروائی, تو جناب یہ کروائی ہے رومن, ایک بادشاہ تھے, رومن امپیرر تھے جن کا نام تھا جسٹینین ون. انہوں نے اپنے پیریڈ میں یہ بنوائی تھی. اور جیسے ہی پھر استنبول پہ ٹرکس نے اٹیک کیا, حملہ کیا, آئی تھنک 1456 اور 1455 میں, اسی دوران میں جب وہ حملاور ہوئے تو انہوں نے اس کو جب قابض ہو گئے, فتوحات حاصل کی, تو اسے مسجد میں بدل دیا تھا, رائٹ. تو یہ اس کی کچھ چھوٹی سی تفصیل ہو گئی, اور یہ ہمارے سارے سوالات بھی یہاں مکمل ہو گئے, کوئی کویشچن باقی نہیں رہتا. مجھے امید ہے میں نے سارے کویشچنس کو ایڈریس کیا ہے آپ کے ساتھ. ڈائریکٹ کویشچن اور آنسرز میں بھی میں نے آپ کو ہنٹس دیے ہیں کہ کن کن جگہوں پر ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں, وہ بھی باقاعدہ تصاویر کے ساتھ. تو آپ کے لیے جواب کا تلاش کرنا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ فار یو, ٹھیک ہے, اٹس کوائٹ ایزی. جسٹ ریڈ دا ٹیکسٹ ونس اگین, جسٹ لسن دا ٹیکسٹ once again and then you will get the answer, right? Thank you very much. See you into the next chapter. Till then, Allah Hafiz.